لیکن یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تر کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے پلے نہیں پڑتی؟ ایک طریقہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے لیے مثال دی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فرمایا میں نے حکم دیا موسیٰ کو، اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جنہیں نبوت عطا ہوئی تھی، دونوں نبی، آپ ان نشانیوں اور معجزات کے ساتھ جائیے۔ اذهب انت واخوک، آپ اور آپ کے بھائی جائیے، میں نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں، نشانیاں دی ہیں، ان کا اظہار کیجئے۔ ایک عجیب بات کہی، وَلَا تَنَيَا فِي ذِكْرِي، لیکن میری یاد میں توجہ کم نہ ہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری یاد چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ نبی کے بدن اقدس کا رواں رواں ذاکر ہوتا ہے، ذرہ ذرہ ہر ایٹم ذاکر ہوتا ہے، خون ہڈی گوشت پوست ذاکر، اور جو لباس نبی پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جو جوتی نبی پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتی ہے، جس زمین پہ نبی کا قدم آتا ہے وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں۔ نبی کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے فضائیں ذاکر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر نبی کا وجود ذکر چھوڑتا تو نہیں۔ صرف دل ہی نہیں، صرف دماغ ہی نہیں، نبی کا انگ انگ ذاکر ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف دو آدمی جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی ظاہری اسلحہ ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے، ساتھ کوئی تیسرا بندہ بھی نہیں ہے، اور آگے فرعون بیٹھا ہے جو اس زمین پر اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، اور جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، مخلوق جس کے آگے سجدے کرنے پہ مجبور ہے۔ اب اتنی بڑی طاقت کو جا کر جو خود کو خدا منوائے بیٹھا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور خدا کو مانو اور اپنے آپ کو اپنی انسانی جگہ پر لے آؤ، اور آپ اس کو دلیلیں دیتے ہیں۔ معجزات تو دلیل ہوتے ہیں نا اس بات نبوت کی۔ اور اتنی بڑی طاقت روئے زمین پر جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، صرف دو بندے جا رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو فرعون کے طاقت قوت ہیبت ساری اپنی جگہ، لیکن فرعون سے بات کرتے ہوئے بھی یہ نہ ہو کہ زیادہ توجہ فرعون اور اس کی قوت کی طرف ہو جائے اور میری یاد کی طرف توجہ کم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولیت میری یاد کو دینا اور ثانوی درجے میں بات فرعون سے کرنا۔ وَلَا تَنَيَا فِي ذِكْرِي، چونکہ یہ تو نبی علیہ السلام سے، کسی بھی نبی سے ذکر چھوٹتا نہیں، بند نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے مدفن جو ہیں، قبور جو ہیں، ان کے ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، مٹی بھی ذاکر ہو جاتی ہے۔ تو ذکر چھوٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن دو باتیں سامنے آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک کی طرف توجہ زیادہ ہو، دوسری طرف کم ہو جائے، تو فرمایا میرے ذکر کی طرف توجہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کیا ہوگا پھر؟
فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ حد سے بڑھ چکا ہے، وہ تمام حد عبور کر چکا ہے، لیکن آپ اس سے بات پیار سے کیجئے گا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، وہ حد سے بڑا ہوا ہے، وہ اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن آپ میرے بھیجے ہوئے میرا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور جو پیغام دینے جاتا ہے اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا روب جھاڑنے لگے، میری بات اس تک پہنچائیے، اور قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑے آرام، بڑے مزے اور بڑے پیار سے بات کیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی اس کے محل میں دھماکہ کر دینا، یا فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس تشریف لے جائیے، وہ حد سے گزر چکا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بھائی فقولا، دونوں یہ خیال رکھنا بات نرم لہجے میں کریں، وہ مانے نہ مانے، کل یہ نہ کہے کہ آپ نے جو قاصد بھیجے تھے وہی آ کر گالیوں پر اتر آئے، میں ان کی بات کیسے سنتا، وہ مجھے دھمکیاں دینے پہ آ گئے تھے، ان سے میں بات کیا کرتا۔ آپ بات مزے سے کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے اسے نصیحت حاصل کر لے وہ، اور اسے میری محبت اس کے دل میں آ جائے۔ تو انہوں نے عرض کی، موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے عرض کی، قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، بار الہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن خطرہ اس بات کا ہے، ہم تو بات نرمی سے کریں گے، لیکن اس کا ہاتھ کون روکے گا، وہ شاید بات کرتے ہی قاتل کو حکم دے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، ہمیں بات پوری بھی کرنے دے یا نہ کرنے دے، یفرط علیہ، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، اور یطغیٰ، یا حد سے گزر جائے، ہماری بات سننے سے پہلے زبانیں کٹوا دے، گردن کٹوا دے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا جب تمہاری توجہ فرعون کی نسبت میری یاد کی طرف زیادہ ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا، اننی معاکما، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری معیت تمہیں نصیب ہوگی، تم دو نہیں ہوگے، میں تیسرا، میں اللہ ہوں گا وہاں۔ لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معاکما اسمع و ارا، جو کچھ وہاں ہوگا میں بھی سن رہا ہوں گا اور دیکھ رہا ہوں گا، تمہارا فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن معیت باری سے پہلے جو شرط لگائی وہ یہ تھی کہ نبی سے ذکر چھوٹتا تو نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے دربار میں اس کی شان و شوکت، طاقت، اس طرف توجہ زیادہ ہو جائے، ذکر کی طرف کم ہو، نہیں، اپنا فرض ادا کیجئے گا اور زیادہ توجہ میری یاد پہ رکھیے گا۔ تو ذکر الہی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ اللہ کی تکرار ایک ایسی دولت ہے کہ اس سے معیت باری نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے آدمی اکیلا نہیں ہوتا، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ پھر وہ ڈرتا نہیں، پھر اسے دنیاوی غم نہیں ستاتے، پھر اسے کوئی لالچ خرید نہیں سکتا، پھر اسے کوئی خوف حق سے ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ دنیاوی زندگی کے حالات نہ ہیں جو باقیوں پہ آتے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، اس پہ فقر و فاقہ بھی آتا ہے، اور اس پہ اس کے پاس رزق کی فراوانی بھی آتی ہے،
باقی انسانوں کی طرح دنیاوی زندگی کے سارے آلام و مصائب سے گزرتا ہے، لیکن ہنسی خوشی جھیل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیاوی مصیبتیں کم ہو جائیں تو اللہ کا ساتھ کیوں نہیں اپناتا؟ ہم اللہ کا ساتھ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے یہ کام حل ہو جائے، یہ میری بات ہو جائے۔ بھی بات تب حل ہوگی اللہ کرے گا تو تم اس سے بڑی بات کرو، اللہ کا ساتھ لے لو۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مسلمان حکمران، عظیم فاتح، عظیم مجاہد اور عظیم ولی اللہ تھا۔ ساری زندگی جہاد میں بسر کر دی۔ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو جو چیز عطا کر دے۔ انہیں ایک چرواہا ملا، نوعمر نوجوان تھا، ایاز نامی، سلطان کو بہت پسند آیا، اس کا مزاج بہت پسند آیا، اس کی باتیں بہت بھلی لگی، خداداد قابلیت تھی اس بندے میں، سلطان نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اتنا قرب سلطانی ایاز کو دیا کہ جو سلطان کے والد اور دادا کے زمانے سے آ رہے تھے، جن کی تیسری چوتھی نسل بادشاہی خدمت میں اور دربار میں آ رہی تھی، ان پر بھی وہ سبقت لے گیا۔ سب سے زیادہ قرب سلطانی ایاز کو حاصل تھا۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے جہاد میں عمریں بسر کر دیں اور جو غزنی سے لے کر سندھ کے تھر تک اور صحراؤں تک داد شجاعت دیتے رہے، انہیں شکایت پیدا ہوئی، اور بالآخر بات چلتے چلتے سلطان تک پہنچی کہ ایک چرواہا، ایک لڑکا آپ نے جنگل سے پکڑا، اس کی کوئی خدمات نہیں ہے، اس کے خاندان کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور اسے اتنا قرب سلطانی نصیب ہے، اور ہماری تیسری چوتھی نسل آپ کے قدموں میں کٹ مری اللہ کی راہ میں، اور روئے زمین پر ہم نے سینوں پہ زخم کھائے اور سفر پہ سفر کیے اور قربانیاں دیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ سلطان ایک فتح سے واپس آئے تو انہوں نے خصوصی ایک دعوت کی جس میں امراء، دربار کے امراء اور افواج کے جرنیل شامل تھے، اور سلطان نے مختلف چیزیں ایک بہت بڑے ہال میں رکھوا دیں، کہیں اسلحہ، کہیں گھوڑے، کہیں جاگیریں، کہیں کپڑے، کہیں جواہرات، مختلف چیزیں رکھوا دی گئیں ہال کے کونوں میں، اور فرمایا دعوت کے بعد جس کسی کو جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کو عطا کر دی جائے۔ جب دعوت ختم ہوئی تو اب انتخاب کا مرحلہ تھا، ہر کوئی سوچتا رہا، کھانے میں بھی جسے گھوڑے پسند تھے اس نے سوچا کہ جہاں گھوڑوں کا لکھ رکھا ہے وہاں ہاتھ رکھوں گا کہ مجھے اتنے چاہیے، 200 چاہیے، 100 چاہیے۔ کسی کو جاگیر پسند تھی، کوئی اسلحے کا شوقین تھا، کوئی زر و جواہرات کا طالب تھا۔ تو جتنے لوگ اہل دربار میں سے اٹھے، سب نے کسی نہ کسی انعام پر جا کر ہاتھ رکھ دیا۔ ایاز اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ سب کچھ، ساری دولت سارے لے جائیں، مجھے صرف سلطان چاہیے۔ سلطان نے فرمایا تم انعامات تو لے جاؤ، لیکن یہ قرب سلطانی کا حقدار اس لیے ہے کہ اس نے ساری دولت ٹھکرا کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے سلطان چاہیے۔ آپ سب میرے جانثار ہو، لیکن سب نے کسی نہ کسی دولت پر ہی ہاتھ رکھا ہے، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ مت بھولیے
کہ جس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اسے کچھ نہ ملا، اس کی تو ساری سلطنت ہو گئی۔ جس کا سلطان ہو گیا ساری سلطنت اس کی ہو گئی۔ انہوں نے سلطنت کی کسی ایک گوشے سے جاگیر حاصل کی، یا چند تلواریں، یا چند گھوڑوں، یا چند جواہرات یا ہیروں سے سلطنت کا کیا بگڑتا ہے؟ اتنی بڑی عظیم سلطنت تو اسی کی ہو گئی جس کا سلطان ہو گیا۔ مسلمانی یہی ہے کہ ان سارے جھمیلوں میں سے معیت باری کو چن لیا جائے تو سارے مسئلے، جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا، سارا کام ہو گیا۔ اللہ کا ساتھ جسے نصیب ہو گیا، اللہ کی معیت جسے نصیب ہو گئی، پھر باقی کیا ضرورت ہے؟ بچا کیا باقی؟ پھر تو کائنات اسی کی ہو گئی، ہر چیز اسی کی ہو گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری عمر سجدے کرنے کے باوجود ہمیں یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم معیت باری پہ اکتفا کر جائیں۔ نہیں، یہاں تو عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، جی میرا فلاں کام ہو جائے اور میرا کام کرا دیجئے، اسے رکا یا چٹھی دے دو، اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ راضی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو چٹھی دی تھی، اب اگلے نے کیا یا نہیں کیا، اور اسے یہ کہہ دو کہ اللہ سے دعا کریں گے ہو جائے گا، تو کہتے ہیں بس نہ کرنے کی بات تھی، نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہتے ہیں دعا کریں۔ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ کیا کرے گا اور اللہ سے کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کہتے ہیں اللہ سے کہیں گے، اللہ کیا کرے گا؟ وہ کسی مجسٹریٹ سے کہتے، کسی افسر سے کہتے کوئی بات ہو، اللہ کو تو کچھ جاننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کونے میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ پھر اس کے باوجود اس نے نماز روزے کی توفیق دے رکھی ہے، ورنہ ہماری طرف سے تو اسی کا کرم ہے کہ پھر وہ برداشت کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، چھوٹے چھوٹی گوشمالیاں بھی کرتا رہتا ہے، کان بھی کھینچتا رہتا ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں کہ شاید سمجھ جائیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تنہا ہو کر ہم پریشان ہی ہوں گے۔ شاید من حیث القوم مسلمانوں کو کوئی احساس ہو جائے۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ سال کے 11 مہینے جنہیں اللہ طلب نصیب کرتا ہے وہ معیت باری تلاش کرتے ہیں، اور رمضان میں معیت باری بندے تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جسے میرا ساتھ چاہیے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حال سے خود واقف ہے۔ آپ کا حال میں نہیں جانتا، میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، رب جانتا ہے، بندہ خود جانتا ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے اندر کوئی قرب الہی کا، وصال الہی کا، معیت الہی کا کوئی احساس، کوئی طلب ہے، اور اگر ہے تو کیا رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں قرب کا کوئی ذرا نصیب ہو رہا ہے؟ اور اگر نصیب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اللہ پر اعتماد کوئی بنا ہے کہ نہیں؟ گناہ سے کچھ نہ گناہ کی کڑواہٹ محسوس، منہ کا ذائقہ اور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کڑوا اور تلخ لگتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ ہر بندہ ذائقہ دار چیز کھاتا ہے اور کوئی بھی تلخ چیزیں نہیں کھاتا، اس لیے کہ ایک زبان میں اللہ نے ٹیسٹ رکھ دیا۔ اسی طرح جب قرب الہی نصیب ہوتا ہے تو مزاج میں ایک ذائقہ اور ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں، بدبودار لگنے لگتے ہیں، بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکیاں میٹھی اور خوشبودار لگتی ہیں، بندہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور اگر یہ بات نہ ہو تو محض دعویٰ لے کر بیٹھے رہنا کہ میں بڑا ولی ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک غلط فہمی اور خوش فہمی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کیا خبر پھر رمضان کے آنے میں 1 سال باقی ہے، تب تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ مبارک ساعتیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو اگلے رمضان تک نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کی راتوں کو، دنوں کو، اوقات کو، لمحات کو، سفر کو، حضر کو، کاروبار حیات کو تلاش حق کا ذریعہ بنا لو، اتباع شریعت کو اپناؤ، دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رسول رسول رحمت ہے، تمہارا دین دین حق ہے۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، یہ عالم بھی تمہارا ہے، وہ عالم بھی تمہارا ہے، صرف تم اللہ کے ہو جاؤ، باقی سب کچھ تمہارا۔ اللہ کریم فہم و شعور بھی عطا فرمائے، طلب صادق بھی عطا فرمائے، اور ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔